اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر اس سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 13واں سپارہ جو ہے وما ابرئ نفسی اس کے آخری جو ہے آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، قرآن مجید کی، وقرآن مبین اور واضح روشن قرآن مجید کی۔ یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح روشن قرآن کی، یعنی وہ کتاب جو قرآن مجید ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بار بار کافر آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ایک وقت آئے گا کافر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دو کہ وہ کھائے اور اسی طریقے سے دنیا کی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور امید نہیں غفلت میں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، عنقریب یہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے نہیں تباہ کیا کسی بستی کو، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، یعنی جب بھی اس کا وقت آ جاتا ہے پھر نہ وہ آگے کر سکتے ہیں اس کو نہ پیچھے۔ وقالوا، اور وہ بولے، یا ایھا الذی، وہ جو جن بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا وہ بولے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ جس پر اتارا گیا ہے ذکر، انک لمجنون، بے شک تم تو دیوانہ ہو، تم پاگل ہو، مجنون ہو۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے رہا تھا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، یعنی تیرے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے پھرتے اگر تو سچا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور وہ اس وقت مہلت نہ دیے جائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن مجید کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اسی کے محافظ بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا، فی شیع الاولین، مختلف پہلے گروہوں میں، ہم نے یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، پہلے جو گزر گئی ہیں قومیں ان کے اندر۔ وما یأتیہم من رسول، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دل میں، نفاق اور کفر اللہ اسی طریقے سے بھر دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے قرآن مجید پر۔ وقد خلت سنت الاولین، جبکہ پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پہلی امتوں نے بھی کبھی نہیں مانا، تو یہ کیسے مان لیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں چڑھتے رہیں، لَقَالُوا، تو وہ کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ ہیں، یعنی ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا یا ہم پر جادو ہو گیا، یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حقیقت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، یعنی اللہ کہتے ہیں اگر آسمان میں بھی یہ چڑھ کے دیکھ لیں، آسمان میں بھی چلے، فرشتوں کو دیکھ لیں، پھر بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہوا ہے، یہ حقیقت نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمانوں میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت بنایا، خوبصورتی بھی بنائی۔ دیکھتے ہیں لوگ آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کا ایک مقصد زینت بھی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری کر کے کچھ سن لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں مختلف پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، شیطان جاتے ہیں اور جا کے کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم جو انہوں نے سنا ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس سے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سن لیتے ہیں، تو پھر جب سن کے بھاگتے ہیں وہاں سے تو ان کے پیچھے ایک جو ہے گرم شعلہ پھینکا جاتا ہے ان کو جلانے کے لیے، اور وہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔
والارض مددناها، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس پر پہاڑ رکھے، ہم نے پہاڑ اس میں گاڑ دیے، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اس میں ہم نے ہر چیز متعین مقدار سے اگائی، ہر چیز متعین مقدار سے اگائی، وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کا سامان بھی بنایا، زمین میں تمہارے لیے زندہ رہنے کے لیے سامان ہے، تمہیں پانی کی ضرورت ہے تو پانی موجود ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے آکسیجن موجود ہے، تمہیں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے نشو و نما کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وہ بھی موجود ہے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک مناسب اندازے سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں نازل کرتے ہیں اس کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے، ایک مقررہ مدت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے جب وہ نازل ہوتی ہے، اور اتنی مقدار میں نازل ہوتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اس میں زیادتی کرتا ہے، اس میں حد سے بڑھتا ہے، باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، تو پھر پرابلمز آتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو اوور کنزمپشن آف فوڈ ہے، فار ایگزامپل، یہ ایک دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اوور کنزمپشن آف میٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اوور کنزمپشن آف یہ جو وائٹ میٹ ہے، وائٹ میٹ سے مراد یہ جو مچھلیاں ہیں، یہ سی فوڈ ہے، اس کی کنزمپشن خاص طور پہ یہ جو مچھلیاں ہیں ان کی اوور کنزمپشن کی وجہ سے بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ کر رہی ہیں انسان کی اوور کنزمپشن کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پھر مختلف بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم جب نے اوور کنزمپشن کرنی ہے تو پھر ہم اس کے اندر اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اس طریقے سے ہمارے پاس یہ مرغیوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، تو اس کی وجہ سے انوائرمنٹل ہیزرڈز آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پورا ویگنزم کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ جب ہم نے اعتدال کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو اوور کنزیوم کرنا شروع کر دیا، اور ان نیسیسری ہم نے کیلنگز اور جانوروں کو ختم کرنا شروع کر دیا، تو نیچرلی کیا ہو رہا ہے کہ اس سے تباہی پھیل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب لوگ آرٹیفیشل میٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیب میڈ ویٹ جو ہوتا ہے، میٹ ہوتا ہے جو بیسکلی جس کو کلین میٹ بھی کہتے ہیں، سو کالڈ کلین میٹ، کہ اب وہ باقاعدہ آرٹیفیشل میٹ بنا رہے ہیں لیبس کے اندر، تو اس کے اندر پروڈکشن جاری ہے، اور اس میں ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ایک پوری یعنی ایک کیپٹلسٹک اور ایک پورا کنزیومرزم کا تصور اس کے پیچھے موجود ہے کہ ہر چیز کو یعنی فوڈ کی جو سورس ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے کس طریقے سے۔ تو بہانہ کیا ہے؟ یہ اوور کنزمپشن، اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، تباہی مچ رہی ہیں، انوائرمنٹل ہیزرڈز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، انوائرمنٹل ہیزرڈز ہو رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے ان نیسیسری جو ہے وہ کلنگز اور اس طرح کر کے جو آپ چیزوں کو یعنی اعتدال سے ختم ہو گیا، اور یہ کام ظاہر ہے اعتدال تبھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر جانور اپنا ایک ٹائم لیتا ہے پیدا ہونے کے لیے اور بڑا ہونے کے لیے، اگر آپ اس کو کوئی ایکسٹرا اسٹیرائڈز دے کے بڑا کرو گے اپنی کنزمپشن کو میٹ کرنے کے لیے، تو یہ کیا کرے گا؟ ایک پرابلم کریٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے آج کل جیسے یہ بات چل رہی ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں ابھی، تو کلاؤڈ سیڈنگ کا جو کانسیپٹ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آرٹیفیشل رینز جو، تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل رینز ہے، بھائی آج کل ابھی تک ٹھنڈ ہے، اپریل ہو گیا لیکن ابھی تک ٹھنڈ نہیں جاری، لوگ ابھی بھی جیکٹس پہن کے پھر رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ آرٹیفیشل رین ہے، اور آرٹیفیشل رین آپ کو پتہ ہے مختلف ممالک کے اندر باقاعدہ ٹیسٹ کر دی گئی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر مجھے خود یاد ہے آرٹیفیشل رینز ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں جو انسان اپنے نظام کو، اللہ کے نظام کو درہم بھرم کر کے اپنی طرف سے انٹرونشنز کر رہا ہے، اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس کی سولوشن یہی ہے کہ انسان اعتدال پہ واپس آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو اللہ نے مناسب مقدار میں، انسان کو چاہیے ہی جسٹ نیڈ ٹو گو ود دا فلو، جو اللہ جتنا چاہ رہے ہیں، اگر ایک ٹائم پیریڈ لیتا ہے کسی چیز کو، اس کے مطابق اس کو کنزیوم کریں، تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے ایک پیدائش کا نظام، میں پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہے اوور پاپولیشن کا مسئلہ تھا، اوور پاپولیشن کی وجہ سے ادھر بہت مسائل ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ون چائلڈ پالیسی جو ہے وہ غالباً 2017 یا 18 کے اندر ون چائلڈ پالیسی کو انفورس کیا، اور اب آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، اللہ معاف کرے، کہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یہ، یعنی چائنا کی جو پاپولیشن ہے اس ٹائم وہ ان کے لیے پرابلم بن گئی، بیکاز دے نیڈ مور چلڈرن، اور ان کی جو نیچرل جو ایک سائیکل ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا مسئلہ، پھر ان کی ورک فورس، ان کے مسائل شروع ہو گئے ہیں ان کو، اب ناؤ دے آر پروموٹنگ کہ اب بچے زیادہ ہوں، تو انہوں نے بھی کیا کیا، اس کو کنٹرول کریں۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا اس کو جب آپ ان نیسیسریلی اس میں انٹروین کرتے ہیں اور آپ اس میں افراط و تفریط، ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں، تو پھر یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیچرل نظام کے ساتھ چلیں تو اللہ نے ہر چیز کو مناسب مقدار سے اتارا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، انوائرمنٹ کے اندر خود بخود
جو ہے اوور ہالنگ کا ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، جس کو اللہ تدبیر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اس میں انوالوڈ ہے، ہر چیز ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں پانی سے بھری ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے خزانے، تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہیں جو زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے گزر جانے والے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ جو ساری قومیں ہیں آگے پیچھے ان سب کو جاننے والے ہیں، جو آگے دنیا سے چلے گئے، جو ابھی پیچھے باقی ہیں جنہوں نے آنا ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب انہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ایک کھنکھناتی ہوئی سیاہ سڑی ہوئی گارے کی مٹی۔ یہ کون سی مٹی ہوتی ہے؟ کلے، یعنی ایسی کلے جو سڑ کے پرانی ہو کے جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے باقاعدہ آواز آتی ہے، جس سے برتن بھی بعض اوقات بنتے ہیں، یہ جو آپ کے جو کلے کے برتن ہوتے ہیں، اس طرح کی مٹی، اور خاص طور پہ یعنی جو سیاہ مٹی، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ والجان، اور اس طریقے سے جان، جنوں کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، بغیر دھوئیں کے آگ کے، بغیر دھوئیں والی آگ کے اللہ نے اس سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہاں پہ اللہ کی روح سے مراد یہ ہے اللہ کی مخلوق روح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح جو ہے اس کے اندر اللہ نے پھونک دی، الیاذ باللہ، ورنہ تو انسان ڈیوینٹی انسان کے اندر آ جائے گی، خدائی عنصر آ جائے گا۔ اور اس بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ یہاں پہ جو روح مراد دی جا رہی ہے وہ اللہ کی روح نہیں، وہ اللہ کی مخلوق کی روح، یہ اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی، اس لیے ایک تشریف کے لیے، ایک آنر کے لیے، ایک عظمت کے لیے، کہ اللہ نے اپنی ایک چیز جو ہے انسان کے اندر پھونکی۔ ویسے تو ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منسوخ کر، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اب یہ اللہ کی چیزیں، ویسے تو ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کا نام اس لیے یوز کیا جاتا ہے آنر کے لیے، شرف کے لیے اور عزت کے لیے۔ فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، وہ سب کے سب انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، وہ اس نے انکار کیا کہ وہ سجدے والوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال الم اکن لاسجد، قال لم اکن لاسجد، اس نے کہا نہیں ہے میرے لائق کہ میں سجدہ کروں، خلق لبشر، انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی سیاہ سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے، قال فاخرج منها، تو اللہ نے کہا پس یہاں سے نکل جا، یہاں سے میرے پاس سے، جنت سے، یا پھر یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے دے اٹھنے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا جا، تجھے میں نے، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، ایک ایسے دن تک جس کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن۔ قال ربی، اس نے کہا ہے میرے رب، بما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لهم فی الارض، تو میں ضرور ان کے لیے زمین کو خوبصورت بنا دوں گا، ولأغوینہم اجمعین، اور میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، دنیا ان کے لیے بہت خوبصورت بن جائے گی، اور سب کے سب کو اس دنیا کی وجہ سے گمراہ کر دوں گا، الا عبادک، سوائے تیرے بندے، منہم المخلصین، ان میں سے جو مخلص ہیں، سوائے تیرے مخلص بندے ان میں سے، ان کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ قال ھذا، اللہ نے کہا یہ، صراط علی مستقیم، سیدھا رستہ مجھ تک آتا ہے، یہ سیدھا رستہ مجھ تک آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرا اس پر کوئی زور، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی۔
ہاں تو گمراہ ہوں گے جو میرے بندوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، ظاہر ہے ان پر تیرا زور چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدے کی جگہ ہے۔ تو جہنم ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے، کن کے لیے؟ جن کو تو گمراہ کرے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مقرر ہے، تقسیم شدہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین کے لیے متقین باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی باغ ہوں گے اور اس کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہوں گے، یعنی درخت ہوں گے اس کے ساتھ چشمے بہ رہے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بغیر کسی خوف اور خطرے کے داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں سے کھینچ لیے ان کی کینہ اور بغض جو ہے، اپنے بھائیوں کے لیے جو اینیموسٹی ہے یا پھر جو جیلسی اور حسد ہے، ہم جنت میں جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ ان کا دل صاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اتنی لیوش اور لگزوریس لائف ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بھی کینہ، کوئی حسد اور کوئی جیلسی نہیں۔ اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا درجہ اور بھائی چارہ وہ قائم ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو اس میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بے شک بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ جہاں پہ اللہ اپنی نعمت کی، اپنی رحمت کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اپنے عذاب کی بھی بات کرتے ہیں، تاکہ بندہ جو ہے ان نیسیسری اللہ پر لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ لے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دو۔ اذ دخلوا علیہ، اس کے بارے میں ہم سورہ ہود میں ذکر پڑھ چکے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلاما، سلام کہا۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم نے کہا ہم تم سے ڈرتے ہیں، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہ، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا علم والا ہوگا۔ مراد کون ہے؟ سیدنا اسماعیل۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے؟ فبم تبشرون، تو تم کس بات کی مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی یہ تو مذاق تو نہیں کر رہے کہ میں اس بڑھاپے کے اندر جو ہے تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں خوشخبری دی ہے سچائی کے ساتھ۔ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے، آپ کبھی مایوس نہ ہوئیے گا اللہ کی رحمت سے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اس نے کہا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا گمراہوں کے سوا۔ تو یہ میری نصیحت ہے ان تمام بھائیوں کے لیے جن کو اللہ نے بھی اولاد نہیں دی، یا پھر جو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، یا جن کو اولاد دے دی ہے مزید وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ کبھی بھی وہ مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے مایوس، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے، میرے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہوں میں، اور یہ بڑھاپے کے وقت۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا اے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کس طرف جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی کس کی طرف؟ قوم لوط کی طرف۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کے سب کو بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناها انها لمن الغابرین، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، ان کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ بولے بلکہ ہم تمہارے پاس اس کے ساتھ آئے ہیں جس میں وہ شک کرتے تھے۔ مراد کیا ہے؟ ہم اس عذاب کی خوشخبری لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ، تیری قوم جو ہے وہ شک کرتی۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم تیرے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل پڑیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلے، اپنی فیملی کو لے کے چلے رات کے ایک حصے میں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا گیا۔
بس چلتے رہو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا رات کے کسی حصے میں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا تھا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور مدینے والے یعنی شہر والے آئے خوشیاں مناتے ہوئے. کس کے پاس؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے. یہ نئے نئے لڑکے آئے ہیں جی، علیاذ باللہ. قال ان هؤلاء ضیفی، انہوں نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، بس تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ولا تخزون، اور مجھے خوار نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں سارے جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ ہمیشہ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے، مہمان یہاں پہ آتا ہے، اس علاقے میں کوئی بندہ آ جاتا ہے، شریف آدمی آ جاتا ہے، تم اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہو، اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو ہم سے. بھائی تم نے پورے جہان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، الیاذ باللہ. وہی بڑی طریقہ ہے کہ تم نے پوری جہان کا ٹھیکہ لیا، اور ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ لوگوں کی بات چھوڑو، لوگوں کی فکر کرو، تمہارا معاملہ ہی نہیں، تمہارا اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہی نہیں، ہم جو مرضی کریں لوگوں کے ساتھ. قال هؤلاء بناتی، انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں میں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کام کرنا ہے، اگر تم کام کرنے والے ہو، یعنی تم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو ان سے ضرورت کو پورا کرو. لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں اس وقت مدہوش تھے. دیکھیں اللہ نے کس انداز میں بیان کیا. لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم کہ اس وقت یہ اپنے نشے کے اندر مدہوش ہوئے تھے، یعنی یہ جو ان کی خواہشات کا جو نشہ تھا، لیاذ باللہ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی فقد اشرکا، ایسے الفاظ ہیں کہ اس نے شرک کیا گویا. اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. ہم لوگ عام طور پر بڑے کامنلی کہتے ہیں میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، ٹھیک ہے نا، میری جان، اپنے دوستوں کہتے ہیں تیری قسم، ٹھیک ہے، بیوی کی قسم، ٹھیک ہے، شوہر کی قسم. تو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے. لیکن اللہ جس کی چاہے اپنی مخلوق میں سے قسم کھا سکتے ہیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی. فاخذتهم الصیحة مشرکین، پس انہیں سورج نکلتے ہوئے ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک دھماکے نے پکڑ لیا، ایک چیخ نے پکڑ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، کنکریوں والے پتھر، تیز کنکریاں ہوتی ہیں جو سٹونز ہوتے ہیں، جو بالکل پیبلز ٹائپ ہوتے ہیں جن کی نوکیں ہوتی ہیں، وہ والے پتھر ہم نے ان کے اوپر برسائے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وانھا لبسبیل مقیم، اور بے شک وہ بستی سیدھے رستے پر موجود ہے. یعنی یہ بستی جو ہے قوم لوط کی آج بھی موجود ہے. تم یہاں پہ دیکھتے ہو، تم اس کی بستی سے گزرتے ہو تو وہاں پہ موجود ہے عبرت کے لیے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم تھے. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا. وانہما لبامام مبین، اور وہ دونوں بستیاں ایک کھلے رستے پر موجود ہیں. دونوں بستیاں تمہارے سامنے رستے. قوم شعیب کی بھی یعنی یہ جو حجر کا مقام ہے، وہاں پہ حجر ایک مقام ہے جہاں پہ یہ بستیاں، یعنی قوم سمود بھی تھی وہاں پہ موجود تھی. اسی طریقے سے قوم شعیب تھی، یہ بھی مدین کا علاقے میں موجود تھی. یہ لوگ جب سفر کرتے تھے کفار مکہ تو یہ ان علاقوں سے گزرتے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر نے، حجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو. حجر والے کون ہیں؟ قوم سمود، ان کے علاقے کو حجر کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود، قوم سمود. انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ جو قوم ایک رسول کو جھٹلاتی ہے وہ سارے رسولوں کو جھٹلاتی ہے. کیوں؟ obviously کیونکہ سارے رسولوں کا میسج ایک تھا. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم، یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. وآتیناہم آیاتنا، اور ہم نے ان کو دی اپنی نشانیاں. فکانوا عنہا معرضین، تو وہ اس سے منہ پھیرنے والے تھے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اور وہ پہاڑوں سے بغیر کسی خطرے کے اور خوف کے گھر بنایا کرتے تھے، گھر تراشتے تھے. فأخذتهم الصيحة مصبحين، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے صبح کے وقت. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو وہ کمایا کرتے تھے وہ ان کے کوئی بھی کام نہ آیا، ان کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. وان الساعة لآتية، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فاصفح الصفح الجمیل، بس آپ اچھی طرح درگزر فرمائیے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، اور یقیناً ہم نے تمہیں
بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات عطا کی ہیں. مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یعنی ہم نے 7 بار بار پڑھنے والی آیات یعنی سورہ فاتحہ عطا کی. والقرآن العظیم، اور اسی طریقے سے بہت عظمت والے قرآن ہم نے عطا کیا. لا تمدن عینیک، آپ ہرگز اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں. الی ما متعنا به ازواجا منہم، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو دی ہیں، یعنی ان گروہوں کو دی ہیں. یہ جو کفار ہیں ان کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں، کبھی بھی آپ اپنی آنکھیں بڑھا کر ان کو نہ دیکھیں. ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی کبھی ان پر غم کھائیں. واخفض جناحک، اور اپنے بازوؤں کو جھکا دیں. للمؤمنین، مومنوں کے لیے. کیا مطلب بازوؤں کو جھکا دیں؟ رحمت کریے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. وقل انی، یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اپنی نظروں سے نہ دیکھیں، نظریں نہ بڑھائیں. اس کا ذکر ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. یعنی ان کی نعمتوں کو دیکھ کے آپ کو دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک عذاب کا باعث بنایا. وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں. علی الاعلان، ظاہر طور پہ. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا. تقسیم کرنے والوں سے مراد وہ لوگ جو تفرقوں میں بٹ گئے، یعنی فرقے واریت کے اندر شکار ہو گئے. ہم نے کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے ان کے اوپر نازل کیا. کیا چیز؟ عذاب نازل کیا. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کیا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے؟ یعنی کچھ حصے پہ مان لیتے ہیں، اپنی مرضی کا بنا لیا قرآن. کچھ حصے پہ یقین کر لیتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں. جو اپنی پسند کا ہوتا ہے اس پہ وہ مان لیتے ہیں، جو اپنی پسند کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے. فوربک، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور بضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے. We will hold them accountable. عما كانوا يعملون، کس کی طرف، کس بارے میں سوال کریں گے؟ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے قیامت کے دن. فاصدع بما تؤمر، پس جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے صاف صاف بتا دیجئے، کہہ دیجئے. واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے. انا کفیناک المستہزئین، بے شک مذاق اڑانے والوں کے لیے بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تمہارے لیے ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک اور معبود کو. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی، اس کے حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. آگے جو ہے یہ سورہ نحل ہے، یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. فلا تستعجلوہ، پس جلدی نہ کرو. سبحانہ، وہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ بہت بلند ہے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے. علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. جس پہ چاہتا ہے اللہ وحی بھیجتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. انذروا، اور وہ وحی کیا ہوتی ہے کہ تم ڈراؤ. انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود مگر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. فاتقونی، پر مجھی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، جو وہ شریک کرتے ہیں اس سے وہ بہت بلند اور برتر ہے. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ہو گیا بڑا کھلا جھگڑالو، بڑا جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے والا ہو گیا، آرگومنٹس کرنے والا ہو گیا، حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کا حقیر سا قطرہ. والانعام خلقها، اور اس نے جانور پیدا کیے. لکم فیہا دفع، تمہارے لیے ان میں گرم سامان ہے. ومنافع، اور اس طریقے سے دوسرے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم باسو کھاتے ہو، یعنی اس کی کھالوں کو کپڑا بناتے ہو اور اس کو تم گرمی حاصل کرتے ہو. اسی طریقے سے تم کیا کرتے ہو؟ اس سے فائدے اٹھاتے ہو اور اس کو تم کھاتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ جانوروں کو ان چیزوں کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے کہا تمہارے لیے بنایا اسی لیے. اس کی کھال بھی یوز کر سکتے ہو، اس کا جانور، اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے فائدے بھی اٹھا سکتے ہو. سبحان اللہ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے. تو یہ ویگنزم کا جو کانسیپٹ ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے دین کا کانسیپٹ نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان ہے. اللہ نے اس کے لیے تمہارے لیے شان رکھی ہے اس میں. حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت شام کو تم چرا کر لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم صبح کو چرا کر لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی تمہاری سروس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے. تم ان کے اوپر وزن ڈالتے ہو اور وہ شہروں تک تمہارا وزن اٹھاتے ہیں. لم تکونوا بالغیہ، جہاں تم پہنچنے والے نہ تھے. الا بشق الانفس، مگر آدھی جان کیے بغیر. یعنی ایسی ایسی جگہوں تک تم جانوروں کو لے جاتے ہو کہ اگر تم خود اٹھاتے تو تمہاری آدھی جان چلی جاتی ہے، ادھر تمہاری بہت مشکل ہوتا.
تو جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں پہاڑوں کے اندر، تو کس طریقے سے جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں، جو پہاڑ میں رہنے والے ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کے اوپر انہوں نے اتنا سامان لادا ہوتا ہے، خود وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، ان کے جانور بھی سامان لے کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے تمہیں مسخر کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے. ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، انتہائی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال، گھوڑے اور خچر، والحمیر اور گدے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینۃ، اور وہ زینت ہے، تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو ہدایت عطا کرتا. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اس سے تمہارے لیے پینے کو ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے درخت سیراب ہوتے ہیں. فِيهِ تُسِيمُونَ، اس سے تم کیا کرتے ہو، اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو. تو تم پانی بھی پیتے ہو، اس سے جو درخت ہیں تمہارے، اس سے تم پانی بھی ان کو دیتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو ان درختوں سے. ينبت لكم به الزرع، وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی کو. والزیتون والنخیل، زیتون بھی اور اس طریقے سے کھجور بھی. والاعناب، اور انگور بھی. ومن كل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل. اللہ تعالیٰ نے انگور کا اور اس طریقے سے انار کا اور اس طریقے سے زیتون کا اور اسی طریقے سے کھجوروں کا آپ کو دیکھا ملٹیپل ٹائمز ذکر کیا. تو یہ جو پھل ہیں یہ اللہ کے یعنی یہ اہم پھل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ملٹیپل ٹائمز قرآن میں. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا. والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو. والنجوم مسخرات، اور ستارے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. بامرہ، اللہ کے حکم سے. اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم سے. وما ذرأ لکم فی الارض، اور تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، مختلفاً الوانہ، مختلف چیزیں رنگ برنگی. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے لیے جو سوچنے والے ہیں. وہو الذی سخر البحر، وہی ذات جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، دریا کو. لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ. وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، جیسے موتی وغیرہ. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو اس میں کشتیاں کہ پانی کو چیر کر چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل تلاش کرو، یعنی سمندر میں تم جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والے کے لیے، سوچنے کے لیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ شروع کر دے، یعنی ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے زمین پر. وَأَنْهَارًا، اور دریا. وَسُبُلًا، اور رستے بنائے اللہ نے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، تمہیں رستہ معلوم ہو سکے. وَعَلَامَاتٍ، اور علامتیں بنائی اللہ نے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں سے رستہ پاتے ہیں. تو ستاروں سے آج بھی رستہ ڈھونڈا جاتا ہے. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتا؟ کیا اللہ کی ذات جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ ان معبودوں کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتی؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تم کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکو گے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا. لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہے، خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ بھی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہاں پہ اللہ نے مردوں سے بات کرنے کی بات کی ہے. وہ مردے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کہتے ہیں مردے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب انہوں نے اٹھائے جانا، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ اللہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے دل منکر ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ مغرور یا پھر وہ ایروگینٹ ہیں، تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم، یقینی بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا،
جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارا اس وحی کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے، الیاذ باللہ، لیحملوا اوزارهم کاملۃ، تاکہ وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو جو بندہ کسی دوسرے کو گمراہ کرتا ہے اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور اس بندے کی گمراہی کی وجہ سے اس کا بھی بوجھ کچھ نہ کچھ اٹھائے گا، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ الا ساء ما یزرون، خوب سن لو، برا ہے جو وہ اپنے اوپر وزن ڈالتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن مجید میں یعنی پہلے پچھلے سپاروں میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ دونوں جا کے جہنم میں آپس میں بحث کریں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تو کہے تم نے ہمارے پیچھے کیوں لگے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ بندہ جو گمراہ کرنے والا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوگی، زیادہ اس کے اوپر بوجھ ہوگا۔ قد مکر الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے چالیں چلی، مکر کیا، مکاری کی۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پس ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب بنیادوں سے آیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی۔ واتاہم العذاب، اور ان پر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں ان کو خیال بھی نہ تھا، شعور بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا۔ ویقول، اور وہ کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ کہیں گے، ان الخزی اليوم، آج کے دن رسوائی، بے شک آج کے دن رسوائی، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے، یعنی آج کے دن رسوائی اور برائی کس کی ہوگی، وہ کافروں کے نصیب میں ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جن کی جب جان فرشتے نکالتے ہیں تو ظالمی انفسہم، کہ انہوں نے کیونکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، پھر وہ اطاعت کا یا فرما برداری کا پیغام ڈال دیں گے کہ ما كنا نعمل من سوء، کہ ہم کوئی بھی برائی نہ کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی فرشتے ان کو فوت کرنے لگتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہ گار لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں، فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے سلامتی یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کا پیغام ڈالتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دو، ہم جو ہے، یا پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو کوئی برائی کا کام ہی نہیں کیا، ہم تو بڑے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، ہم تو بڑے پکے اور اچھے مسلمان تھے۔ بلا، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو یہ جھوٹ بولیں گے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ سے، وہ کہے گا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں فرشتوں کو پیش کرتا ہوں، گواہوں کو، وہ کہے گا میں کسی گواہ کو بھی نہیں مانتا۔ اتنا جو ہے نا وہ یعنی اس لیول پہ ایروگنس ہوگی، ایروگنس کہہ لیں، یا پھر اس وقت وہ کسی کو نہیں مانے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان پر مہر لگا دیں گے، پھر اس کے اپنے جو اعضاء ہیں، باڈی کے پارٹس، وہ بولنا شروع کریں گے، اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے۔ پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو، پھر اس کے پاس کوئی افسوس سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، البتہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا تمہارے رب نے نازل کیا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہترین۔ جیسے پہلے ہے نا کہ کافروں سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ لیکن جب اہل ایمان سے، جو اللہ سے ڈرنے والے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر نازل کی، بھلائی نازل کی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھلائی کی، جن لوگوں نے اچھا کام کیا اس دنیا میں، ان کے لیے اچھائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر ان کے لیے اس سے بھی بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا اچھا گھر ہے متقین کا۔ جنات عدن، وہ گھر کیا ہے، وہ باغات ہیں ہمیشگی کے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو کچھ ہوگا، جو چاہیں گے وہ سب کچھ ان کے لیے وہاں پہ موجود ہوگا۔ جنت میں سب نعمتیں اللہ تعالیٰ، انسان کی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طریقے سے اللہ جزا دیتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کے فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے کہا نا ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی جان نکالی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ وہ لوگ جو جب فرشتے نکالتے ہیں تو ان کی جانیں پاک ہوتی ہیں اس ٹائم، یعنی نیک لوگ۔ یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی۔ یعنی انسان، یہ بات ہے، جو بندہ نیک ہے اس کی جب جان نکلنے لگے گی تو فرشتے اس کو سلام کہیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اسی لیے اس کے لیے دنیا سے رخصت ہونا آسان ہوتا ہے۔
جو نیک بندہ ہے اس کے لیے دنیا کے ظاہر انسان کو بڑا غم ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے پیچھے سے کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, دنیا کی انسان کو بڑے غم ہوتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھے گا نا اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں اور وہ آ کے اس پہ سلام بھیج رہے ہیں, اس کے لیے جنت کے دروازے اس کو بتا رہے ہیں, خوشخبریاں دے رہے ہیں, وہ تو سب کچھ بھول جائے گا. وہ کہے گا میں تو سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, مجھے جلدی لے کے جاؤ. وہ خوشی حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں, اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم لوگ تو سارے موت سے ہم میں سے کسی کو موت اچھی نہیں لگتی, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ سے ملنے کا مطلب کیا ہے, موت. تو موت تو کسی کو پسند نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پسند, کسی کو بھی نہیں پسند, تو اس کا کیا مطلب ہے پھر اس کا مطلب؟ تو سیدہ عائشہ نے کو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ یہ مسئلہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم فرشتے آ جاتے ہیں. جب فرشتے آ کے اگر انسان اچھا ہو تو فرشتے آ کے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, اللہ نے تمہارے لیے یہی نام رکھا ہے, خوشنودی سناتے ہیں, خوشخبریاں سناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں تو انسان پھر خوش ہوتا ہے, انسان کہتا ہے میں نے جانا ہے اللہ سے, میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا رب انتظار کر رہا ہے اس سے ملاقات کا. تو انسان پھر چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں, تو پھر اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے ملوں. پھر انسان کی روح اوپر جاتی ہے آسمانوں میں, اور ہر آسمان پہ دروازہ کھٹاتے, جو حدیث ہے لمبی سی. اور اگر اللہ معاف کرے گناہ گار شخص ہے تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کو جب فرشتے آ کے اس کو جو ہے وہ اس کے برے انجام اور جہنم کی وعیدیں سناتا ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ نہیں مرنا چاہتا, پھر وہ ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کو, پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں. پھر وہ پہلے آسمان کو اوپر جاتا ہے, وہاں سے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے, پھر اس کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے اور وہ زمین میں آ کے گرتا ہے. سبحان اللہ, یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے پورا اس کا ترتیب بتائیے کہ کیا کیا واقعات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم, وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو, ادخلوا الجنۃ, جنت میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تعملون, اس چیز کی وجہ سے جس پہ تم عمل کرتے ہو, جو تم عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو. هل ينظرون, کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ نہیں وہ انتظار کرتے, الا ان تأتيهم الملائکہ, کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یعنی وہ صرف فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں. او یأتی امر ربک, یا پھر آئے تیرے رب کا حکم, یا تو اللہ کی طرف سے فرشتے آ جائیں عذاب کے, یا پھر اللہ کا عذاب خود ہی آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم, ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. وما ظلمهم اللہ, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن كانوا انفسهم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. فاصابهم سیئات ما عملوا, پس انہیں پہنچے ان کی اعمال کی برائیاں. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وقال الذين اشركوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتے, ما عبدنا من دونه من شيء, ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے, نحن ولا آباؤنا, نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے, ولا حرمنا من دونه من شيء, اور ہم اس کے حکم کے علاوہ کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے. یعنی یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. كذلك فعل الذين من قبلهم, اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے. فهل على الرسل الا البلاغ المبين, تو کیا رسولوں کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے بچو. شیطان سے یہ ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بات مانی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ, تو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی, گمراہی ان پر ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, پس زمین پہ چلو. فَانظُرُوا, پر دیکھو. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ, اگر تم حرص کرو ان کی ہدایت کے لیے, اگر تم چاہو ان کی ہدایت کے لیے. کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں کہ ان کی ہدایت مل جائے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کرتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, آپ جتنی مرضی چاہ لیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کے ساتھ, اپنی پرزور قسم کھائی. لا يبعث اللہ من يموت, جو مر جاتا ہے اسے اللہ نہیں اٹھائے گا. وہ قسمیں کھا کے یہ بات کہتے ہیں, بڑی سخت پکی قسمیں کھا کے. بلا, کیوں نہیں. وعدا علیہ حقا, اس پر اس کا وعدہ سچا ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ليبين لهم الذي يختلفون فيه, تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وليعلم الذين كفروا, اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انهم كانوا كاذبين, کہ بے شک
وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہمارا کہنا اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے صرف کن کہنا پڑتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد پہ ان پر ظلم کیا گیا، ظلم ہونے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، لنبوئنہم، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھی جگہ، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور بے شک آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، آج کل کی دور میں بھی اگر کوئی بندہ کسی ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہے اور وہ اللہ کے لیے وہاں سے چھوڑ کے آتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے اس جگہوں کو چھوڑتا ہے تو ایسے بندوں کو اللہ اس سے بہتر دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ الذين صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلى ربهم يتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں کے سوا رسول نہیں بھیجے، یعنی جب بھی رسول آئے ہیں تو مرد آئے ہیں۔ نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، تو اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ ایک صحابی کو چوٹ لگ گئی سر پہ، اس کو زخم لگ گیا۔ اب انہوں نے جب زخم لگا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کے اوپر رات کو جب وہ سوئے آرام کیا تو ان پہ غسل واجب ہو گیا۔ تو صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے کوئی راہ نکال دے کہ میرے سر پہ زخم لگا ہے اور زخم بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے اور انفیکشن بڑھ رہی ہے، تو اب میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کیا میرے پر غسل ہی ضروری ہے؟ اگر میں غسل کروں گا، پانی استعمال کروں گا، تو مجھے ڈر ہے کہ انفیکشن بڑھ نہ جائے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس کیونکہ پانی موجود ہے اس لیے ہم تمہارے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں نکالتے، تمہیں صرف نہانا ہی پڑے گا۔ تو اس بیچارے نے پھر کیا کیا، نہانا شروع کیا، نہایا تو اس سے کیا ہوا، اس کی زخم خراب ہوا، انفیکشن مزید بڑھ گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی رستے کے اندر۔ تو جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، انہوں نے اس بندے کو قتل کیا، یعنی literally they actually had it was like a murder۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے یا اہل علم سے سوال کر لے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس اگر علم نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ سوال، تو دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے فیصلے کرنا یا فتوے دینا یہ جائز نہیں۔ بالبینات والزبر، نشانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو لیے واضح کر دیں، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپانسبلٹیز تھی میجر، ان میں سے ایک رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جو وحی نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا اس کو انٹرپریٹ بھی کریں، اس کی وضاحت بھی کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہم اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، ضروری ہے کہ ہم وہ انٹرپریٹیشن لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے ان سے سیکھی اور ہم تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید کی وضاحت کریں، کیونکہ قرآن مجید کے تو ملٹیپل میننگز نکلتے ہیں اور سارا مسئلہ اور گیم ہوتی ہے انٹرپریٹیشنز پہ ہے۔ ہر فرقے نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے قرآن کی، کوئی بندہ قرآن کا انکار نہیں کرتا، کوئی حدیث کا انکار نہیں کرتا، لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ انٹرپریٹیشنز پہ۔ تو اصل میں ذمہ داری اللہ کے رسول کی تھی کہ وہ انٹرپریٹیشن کریں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسی انٹرپریٹیشن پہ رلائی کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، جن لوگوں نے برے مکر کیے، کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ جنہوں نے بری چالیں چلیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، او یاتیہم العذاب، یا ان کو عذاب آ کے پکڑ لے، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو شعور ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا وہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ کیا وہ ڈر گئے ہیں کہ اللہ ان کو کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے زمین میں چلتے پھرتے جب بھی اللہ چاہے؟ او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں ڈرانے کے بعد پکڑ لے اللہ، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی منشا میں ہو تو اللہ ان کو ڈرانے کے بعد بھی پکڑ سکتا ہے۔ فإن ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، نہایت شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، جو چیز اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے سائے ڈھلتے ہیں، عن الیمین والشمائل، دائیں سے اور بائیں سے، سجدا للہ وہم داخرون، وہ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے سائے اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے ہمبلنس اور ہیوملٹی اختیار کرنے والے ہیں۔ وللہ یسجد، اور اللہ ہی کے لیے ہے
سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، جانور کوئی بھی جاندار ہے وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، لا تتخذوا الہین اثنین، نہ تم بناؤ دو معبود۔ یہاں پہ ڈیویلٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اب پتہ ہے کچھ ریلیجنز ایسے ہیں جہاں پہ ڈیولزم فالو کیا جاتا ہے، دو خدا، جیسے زورواسٹرنزم ہے، زرتشت مذہب جو ہے ایران کے اندر جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، آج بھی ہے۔ تو ان کے ہاں دو ہوتے ہیں گاڈس، ایک ایول ہوتا ہے، یعنی گاڈ آف ایول اور ایک گاڈ آف گڈ، تو ان کے ہاں دو خدا ہیں اور دونوں ایکولی جو ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نہ بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر تم، انما هو الہ واحد، بے شک وہ تمہارا ایک معبود ہے، فإیایا فرہبون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے اطاعت و عبادت لازم ہے، یعنی اللہ کے لیے دین لازم ہے، دین سے مراد یہاں پہ اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادات ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف تم روتے اور چلاتے ہو، یعنی جب تکلیف آتی ہے تب بھی تم اللہ کی طرف بھاگتے ہو اور وہیں پہ روتے اور چلاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تم سے سختی دور کر دیتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے ایک گروہ، بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا عام طور پہ آسانی کی آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے نسبتاً تکلیف کی آزمائش سے، یعنی جب انسان پہ تکلیف آتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب تکلیف آتی ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، بنسبت اس بات کے کہ انسان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی اچھائیاں ملے تو وہاں پہ انسان شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں، فتمتعوا، تو ہم نے جو تمہیں فائدہ دیا اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لو، جو ہم نے دیا اس سے کچھ فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، جن معبودوں کو وہ جانتے بھی نہیں، ان کے لیے اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے حصہ مقرر، یعنی دیا اللہ نے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جانور، یہ فلاں چیز، یہ فلاں ہمارے خدا کے لیے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ ویجعلون للہ البنات سبحانہ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی، سبحانہ وہ پاک ہے، ولہم ما یشتہون، اور اپنے لیے وہ جو ان کا دل چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، ریاض باللہ، یعنی کتنے یہ ظالم ہیں۔ اور ان کا حال بیٹیوں کے بارے میں کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، بچی کی، کہ ان کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ، وَهُوَ قَظِيمٌ، اور وہ غم سے اور غصے سے بھر جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے وجہ سے جو اس کو دی گئی، یعنی لوگوں کے سامنے شرم کے مارے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، علیاذ باللہ۔ ایمسکہ علی ہون، اب سوچتا ہے یا تو وہ اس کے ساتھ اس رسوائی اور اس ذلت کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں دفن کر دے زندہ۔ تو دو ہی آپشنز پھر اس کے پاس ہوتی ہیں، یا تو اس ذلت کو برداشت کرے یا کیا کرے، اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما يحكمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کا حال بہت برا ہے، ان کی مثال بہت بری ہے۔ وللہ المثل الاعلی، جبکہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی مثالیں تو بہت بلند ہیں۔ وهو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم، اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی چلنے والا جانور نہ چھوڑے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا شروع کر دے تو اس زمین پہ ایک بھی زندہ جانور نہ بچے۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ فاذا جاء اجلہم، پس جب ان کا وقت آ گیا، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تو نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی۔ ویجعلون للہ ما یکرہون، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ چیز ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند۔ بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں ان کے لیے بلائی ہے۔
لا جرم یقیناً لازمی بات ہے ان لہم النار کہ ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون اور وہ جہنم میں آگے بھیجے جائیں گے. تاللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجے الی امم امتوں کی طرف، قوموں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے. فزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. فهو ولیہم اليوم پس آج بھی وہ ان کا دوست ہے. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب. آج بھی انہی قوموں کا وہ شیطان دوست ہے. وما انزلنا علیک الکتاب اور جو ہم نے تم پر کتاب نہیں اتاری مگر صرف اس لیے کہ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ اس لیے کہ تم واضح کر دو جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو جیسے دوبارہ اللہ نے ریپیٹ کیا، نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں جو اختلافات ہوتے ہیں کہ جس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہے، اس کی وضاحت کر دے کہ اصل میں قرآن مجید کا مطلب اور معانی یہ ہے. وہدن ورحمتن یہ ہدایت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے ہیں. واللہ اور اللہ انزل من السماء ماء اس نے اتارا آسمان سے پانی. فاحیا به الارض بعد موتها اور اس کے ساتھ اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ اس میں نشانی ہے لقوم یسمعون ایسے لوگوں کے لیے جو سننا پسند کرتے ہیں، جو سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ اور تمہارے لیے جانوروں کے اندر ایک عبرت اور ایک سبق ہے. نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرث گوبر کے درمیان، ودم اور خون کے درمیان، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین جو پینے والے کے لیے بہت خوشگوار اور خوش ذائقے والا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو کہ ایک جانور ہے، اس کے پیٹ کے اندر کی کتنی گندگی ہے. آپ کبھی پیٹ جانور کا پیٹ کاٹیں، کتنی گندگی ہے. یہاں پہ گوبر بھی ہے اور اس طریقے سے خون بھی ہے اور اس میں بہت گند ہے، لیکن اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہاری سفید خالص شفاف اور ذائقے والا دودھ نکالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کی شان. ومن ثمرات النخیل والعناب اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم رس نکالتے ہو. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا اس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ اس میں نشانی ہے لقوم یعقلون عقل کرنے والی قوم کے لیے. واوحى ربک الی النحل اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات، یہ اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی. کیا بات ڈال دی؟ یہ سورۃ النحل ہے. شہد کی نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، یہاں پہ اس کا باقاعدہ ذکر کیا اور شہد کو خاص طور پہ اللہ ذکر کریں گے. اللہ نے شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی، یہ الہام کر دی. ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا. اللہ اپنی مخلوق کو کہہ رہے تو پہاڑوں میں گھر بنا. ومن الشجر ومما یعرشون اور درختوں میں اور اس جگہ جہاں وہ چھتریاں بناتے ہیں، ثم یعنی اونچی اونچی جگہوں پہ اپنے گھر بناؤ، یہ یہاں پہ جہاں پہ وہ اپنے ہائز بنا سکتے ہیں. ثم کلی پھر کھائے، من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے. فسلکی سبل ربک ذللا پھر اپنے رب کے نرم رستوں پر چلے. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے اس کے لیے رستے متعین کیے ہیں ان رستوں کے اوپر وہ چلے اور ہر پھل کے اندر سے جوس کو وہ سک کرے. یخرج من بطونها شراب ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ شہد. مختلفا الوانہ اس کے رنگ مختلف ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نہیں شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں شہد کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیہ اس میں نشانی ہے لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. واللہ خلقکم اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، وہ تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ ناقص عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی اٹھا لیتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں. وہ بڑھاپے کی عمر جو ناقص عمر ہے یعنی کم عمر جہاں پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے اس کو ارذل العمر کہا گیا. لکی لا یعلم تاکہ وہ کچھ علم، لکی لا یعلم بعد علم شیئا تاکہ وہ کچھ علم کے بعد بے علم ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان جب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پاس علم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت جب بڑھاپے میں زیادہ آ جاتا ہے تو انسان بالکل ایسے جیسے لا علم ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. اللہ نے طبقاتی تقسیم رکھی ہے، یعنی کلاسز اللہ نے خود ڈیولپ کی ہیں. کچھ کو اللہ نے رزق زیادہ کیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے. فمن الذین فضلوا براد رزقہم پس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق لٹاتے نہیں ہیں، وہ اپنا رزق لٹانے والے نہیں ہیں. علی ما ملکت ایمانہم ان پر جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں. تو اللہ نے جس کو رزق دیا ہے وہ کبھی بھی اپنے جو غلام ہیں ان کو اپنا رزق تو نہیں دیتے سارا. فہم فیہ سوا تاکہ وہ آپس میں برابر ہو جائے. کیا کبھی آپ نے کسی ایسے مالک کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنے غلام کو اپنا جتنا مال ہے وہ آدھا دے دیا تاکہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا.
کبھی بھی. وہ دیتا ضرور ہے لیکن کبھی بھی وہ ایک حد سے زیادہ نہیں دیتا. اللہ کہتے ہیں افبنعمت اللہ یجحدون، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ان ادر ورڈز اللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں تو تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق جن کو تم خدا مانتے ہو، چھوٹے خدا مانتے ہو، کیا اللہ ان کو اپنا اختیارات دے گا تاکہ وہ اللہ کے برابر ہو جائیں؟ تم کبھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ اپنے غلاموں کو دے دو. تو یہ تو غلام کیا، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے حقیر سی. اللہ اپنے اختیارات کیسے ان کو دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار فلاں کو عطا کی ہوئے ہیں، یہ اختیاری چیزیں ہیں، اللہ نے خود یہ عطائی یعنی چیزیں اللہ نے دی. مثال کے طور پہ اللہ نے کسی بابا جی کو بیٹے دینے کی صلاحیت دے دی، کسی کو اللہ نے بابا جی کو یہ دے دیا کہ یہ دے دیا. اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو کبھی یہ اختیارات نہیں دو گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ جو اپنی مخلوق اتنی حقیر سی مخلوق ہے اس کو اپنے اختیارات کیسے دے سکتا ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے بیویوں کو، تمہاری بیویوں کو اللہ نے تم میں سے بنایا. وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں میں سے اللہ نے پیدا کیے بیٹے. وحفدۃ، پوتے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں عطا کی پاک چیزوں میں سے، رزق دیا تمہیں پاک چیزوں میں سے. افبالباطل یؤمنون، تو کیا تم باطل کو مانتے ہو، باطل پر ایمان لے کے آتے ہو. وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور تم اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور باطل پر ایمان لے کے آتے ہو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. مَا لَا يَمْلِكُ، جنہیں اختیار نہیں ہے. لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، ان کے لیے رزق کا آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی. یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو آسمان و زمین میں اللہ نے رزق کا کچھ بھی اختیار نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کو اللہ نے رزق کا اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو رزق اپنی مرضی سے دے دے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آیت کتنی واضح ہے. اور ہم کہتے ہیں جی فلاں بابا جی بھی رزق دے سکتے ہیں. اللہ بھی دیتے لیکن یہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے، اللہ معاف کرے. ولا یستطیعون، اللہ کہتے ہیں وہ قدرت نہیں رکھتے، استطاعت ہی نہیں ہے ان کے پاس. لا یستطیعون، وہ قدرت نہیں رکھتے. فلا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے رزق مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اس کو، کیونکہ اللہ نے کہا یہ اللہ کے علاوہ اس کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہ قدرت نہیں رکھتے. فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اللہ کے لیے ہمیں کبھی مثال نہیں بیان کرنی چاہیے. اللہ اپنی مثال خود بیان کرتے ہیں، وہی اس کے لائق ہیں. ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کی مثال ایسی ہے، کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. عبدا مملوکا، ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے. مملوک یعنی جو کسی کی ملکیت میں، کسی کی پراپرٹی ہے. لا يقدر على شيء، جو کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اچھا رزق دیا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ اس سے خرچ کرتا ہے چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے. هل يستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ مملوک، وہ غلام جو کچھ بھی نہیں اختیار رکھتا، بالکل کچھ نہ خرچ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہوتے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کے. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. وهو کل على مولاه، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ جہاں کہیں ہو، وہ جہاں کہیں اسے بھیجے وہ کوئی بھی بھلائی لے کے نہیں آتا. حل یستوی، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہوا وہ. ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر یعنی قائم ہے اور دائم ہے، چلنے والا ہے. تو ایک وہ بندہ ہے جو ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ اللہ یعنی اپنے آقا پر بوجھ ہے. ان ادر ورڈز وہ کسی بھی چیز بینیفیشل نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ نقصان کا باعث ہے. اور ایک وہ ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہے، جو خیر کا باعث بننے والا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا آنا صرف ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب. یعنی جب قیامت اتنی قریب ہے کہ جیسے انسان آنکھ ایسے بند کرتا ہے، اس وقت ایسے مومنٹ پہ بھی آ سکتی ہے، یہ اس سے بھی قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے لیے بنائے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء،
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں ان کو کوئی تھامتا آسمان میں ہواؤں میں مگر اللہ کی ذات۔ یہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان میں کس طریقے سے وہ تھمے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہواؤں کے ساتھ وہ نیچے نہیں گرتے، ان کو تھامنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے یہ ایسے اڑتے ہیں۔ ان فی ذلک، یعنی یہ ایک ماول ہے، یہ ونڈر ہے سبحان اللہ کہ کس طریقے سے پرندے جو ہے وہ ہوا کے اندر اڑتے ہیں، ایئر بورن ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، رہنے کی جگہ، تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون اور رہنے کی جگہ بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنایا تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، ایک تو ویسے گھر ہے ہمارے لیے، اور ایک جانوروں کی کھالوں سے بھی اللہ نے گھر بنائے۔ وہ کون سے گھر ہیں جی؟ ٹینٹ، ہاں اچھی بات۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن، یعنی سب اللہ نے ان کی کھالوں سے تمہیں ٹینٹ بھی بنا کے دیے، وہ بھی تمہارے گھر بناتے ہیں، تم ان کو آرام سے اٹھا کے اپنے سفر پہ بھی لے جاتے ہو، اور چاہو تو کسی جگہ گاڑ کے اس کے اندر تم رات بھی رہ لیتے ہو۔ ومن اصوافیہا و اوباریہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان کی اون سے، یعنی ان کی وول سے، و اوباریہا، اور ان کی سافٹ فائبر اللہ نے ان کی کھال سے، ان سے تم حاصل کرتے ہو، وہ اشعاریہ، ان کے بال تم استعمال کرتے ہو، یعنی تم ایک تو ان کا وول، ان سے وول استعمال بناتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں ان سے سافٹ فائبر ملتا ہے، اور تیسری چیز تمہیں ان کے بال ملتے ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو مختلف چیزوں میں۔ اثاثاً، یہ بنائے ہوئے سامان، یعنی اس سے تم سامان بناتے ہو، ومتاعا الی حین، اور اس سے کچھ دیر کے لیے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ایک مقررہ مدت تک کے لیے تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا کیا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے، اللہ نے جو پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے سائے بھی بنائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے اللہ نے پہاڑوں سے پناہ گاہیں بنائیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ ہیں۔ وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تمہارے لیے جنگ میں بچاؤ کا باعث ہے۔ مراد کیا ہے؟ آرمرز، یعنی کچھ اللہ نے کپڑے بنائے جس کو پہنتے ہیں تو ہم انسان گرمی سے اور اس طرح کے موسم کی شدت سے بچ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے اللہ نے ہمیں یعنی ایسے پہننے کے لیے کرتے دیے ہیں جو انسان کو جنگ کے اندر انسان جن سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آرمر جس طرح ہوتا ہے وہ انسان پہنتا ہے اسٹیل کا یا پھر اس طریقے سے موٹا جو اس کا فائبر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کی تلوار وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طریقے سے وہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فإن تولوا، بس اگر وہ پھر جائیں، نہ مانے، فإنما علیک البلاغ المبین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف یہ ہے کہ واضح طور پہ پہنچا دینا۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں، یعنی میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کافر ٹھہراتے ہیں۔ ویوم نبعث من کل امۃ شہیدا، اور جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے، ہر امت سے اللہ ایک گواہ اٹھائے گا جو اس امت کے جو کافر ہوں گے ان کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ تیرا حکم آیا تھا، اس امت کے پاس آیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ سارے جھوٹ بول رہے تیرے سامنے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم يستعتبون، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا هم يستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ یا ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، یعنی وہ بہانے بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی قیامت کے دن، جتنے مرضی بہانے بنا لیں گے، گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور یاد، وَإِذَا، اور جب، رَأَى الَّذِينَ، دیکھیں گے وہ لوگ، ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جنہوں نے ظلم کیا، عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان کے لیے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ظالموں سے قیامت کے دن نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کچھ مہلت دی جائے گی کہ وہ کیا کریں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکا کو، یعنی جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو دیکھیں گے، قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء شركاؤنا، یہ ہیں ہمارے شرکا، یعنی جن کو ہم تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہیں وہ جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، فالقوا الیہم القول، پھر وہ ان کی طرف ڈالیں گے قول، کون؟ یعنی جو شرکا ہیں وہ پھر اس بات کا جواب دیں گے، جب شریکوں کو کہیں گے نا اللہ یہ ہیں وہ مجرم جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے تیرے ساتھ مل کے، اب وہ جو شریک ہوں گے جن کو خدا کے ساتھ ملایا ہوگا، وہ معبود، ان کے جھوٹے معبود، وہ ان کو جواب دیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، بھائی ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا اس طرح کا کام کرنے سے، تم خود ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، تم نے خود ہی ہمیں خدا بنا لیا تھا، ہم نے تمہیں کبھی اپنے یعنی قیامت کے دن آپس میں جھگڑا کریں گے، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ،
اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی ڈالیں گے، عاجز ہوں گے اللہ کے سامنے. وضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے، ما كانوا یفترون، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے، ان کا عذاب ہر مومنٹ پہ بڑھتا جائے گا. بما كانوا یفسدون، کیوں؟ کیونکہ وہ زمین میں بما كانوا یفسدون، وہ فساد کرتے تھے. ویوم نبعث من كل امة شہیدا علیہم من انفسہم، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ، ہر امت سے ایک گواہ اٹھے گا. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ لے کے آئیں گے، بنا کے لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کا مفصل بیان ہے. یعنی ہر امت سے ایک گواہ اٹھے گا جو اس امت کے خلاف گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں تمام امتوں کا ذکر ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم مانتے، اور مسلمان گواہی دیں گے. جیسے پہلے بھی ہم ذکر کیے، مسلمان بھی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے رسولوں کو ان لوگوں تک بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. اور یہ کتابیں آئی تھی، ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہے جو تیری کتاب ہے، سچی کتاب ہے. وہودن ورحمتن، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے. وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے. والبغی، اور سرکشی سے. لعلہم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ اس کو پورا کرو، جو اللہ کے ساتھ تم وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو. اذا عاہدتم، جب بھی تم اللہ سے وعدہ کرو، جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرو اس کو پورا کیا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑا کرو، قسموں کو کھانے کے بعد توڑا نہ کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہوتا ہے. یعنی جب تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، تو اس وقت تم اللہ کو اس کے اوپر ضامن بنا دیتے ہو، اس کا ذمہ دار بنا دیتے ہو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. جیسے ایک عورت ہے بڑا، جیسے وہ دھاگا نہیں سوتی، وہ سویٹر بناتی ہیں، تو اس نے ایک دھاگا بنایا اور بڑی محنت سے جب چیز وہ تیار کر لی، اچھا مضبوط دھاگا، تو اچانک اس کو توڑ کے اپنی ساری نعمت، اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا. تو اللہ کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کی نہ ہو، جو اس کی مثال، جو بندہ اپنی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو توڑ دیتا ہے، اس کی مثال اس عورت کی ہے جو اتنی محنت کرتی ہے اور سب کچھ ضائع کر دیتی ہے اپنی. تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، اپنے درمیان دھوکہ دینے کا ذریعہ. تم قسمیں کس لیے عام طور پہ زیادہ کھاتے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، قسمیں تب کھائی جاتی ہیں سب سے زیادہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ تبھی قسمیں کھاتے ہیں. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے. تم اس لیے قسمیں نہ کھاؤ تاکہ دھوکہ دے کے ایک گروہ دوسرے پر غالب آ جائے. انما یبلوکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن ضرور ظاہر کرے گا، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے. ولو شاء، عام طور پہ دیکھیں جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ ہے. جو زیادہ قسمیں کھانے کی عادت ہو نا، زیادہ تر اس کی باتوں کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتی ہے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امۃ واحدہ، وہ تمہیں ایک امت بنا دیتا. ولکن یضل من یشاء، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولتسألن عما کنتم تعملون، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. قیامت کے دن ایک ایک عمل کے بارے میں سوال ہوگا. ولا تتخذوا ایمانکم، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کا یا دھوکہ دینے کا ذریعہ. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے. وتذوق السوء، اور تم اس کے نتیجے میں اس کا یعنی برائی چکھو، اس کا عذاب چکھو. بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم نے روکا اللہ کے رستے سے. یعنی اس طرح کی قسمیں کھا کے اللہ کے رستے سے روکنے کے بعد کہیں تمہیں اس کی وجہ سے عذاب نہ آئے اور تمہارے قدم جو ہے وہ پھسل نہ جائیں. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی تم اس لیے قسمیں نہ کھایا کرو تاکہ تم لوگوں کو پھسلاؤ، اور اسی طریقے سے کہیں اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تم پر کوئی وبال نہ آ جائے، کوئی سزا نہ آ جائے، کیونکہ تم اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے قسمیں کھا کھا کے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے عہد کے بدلے نہ لو ثمنا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ. یعنی اللہ کی وعدوں کے بدلے میں تھوڑا فائدہ حاصل نہ کرو، یعنی اللہ کے قسموں کو توڑ کے کچھ فائنینشیل بینیفٹ کے لیے اللہ کی قسموں کو نہ توڑو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم
جان لو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ولنجزین الذین صبروا اجرہم، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کو ان کا اجر دیں گے، باحسن ما كانوا يعملون، اس سے بہت بہتر جو وہ اعمال کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، یا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ مومن ہوا، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو ضرور دیں گے دنیا کے اندر ایک دنیا کی پاکیزہ زندگی، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ جو نیک عمل کرتا ہے اور ایمان لے کے آتا ہے، یہ دو شرطیں ہیں، ایمان اور نیک عمل، ایسا بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پیسے دیں گے، مال دیں گے، اس کے لیے بڑی نعمتیں، ایسی بات نہیں، ان کے اوپر کوئی تکلیفیں نہیں آئیں گی، ایسی بات نہیں۔ پاکیزہ زندگی کے مختلف جو مطلب ہیں علماء نے کیے ہیں، مفسرین نے، اس میں سے ایک مطلب مثال کے طور پہ اللہ ان کو کنٹینٹمنٹ عطا کرے گا، استغنا عطا کرے گا، یعنی دل کا سکون اور اطمینان عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا اس سے مراد اللہ ان کو حلال رزق عطا کرے گا، یعنی حلال رزق ہوگا، تھوڑا ہوگا لیکن اس پہ خوش ہوں گے، اسی طریقے سے ان کو دل کا سکون اور اطمینان، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائش ہی نہیں آئے گی، مشکل ہی نہیں آئے گی، مشکلات تو نبیوں پہ بھی آئیں جن کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ اچھا یہاں جو ہے نا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو مینیج کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم نے نیکی کر لی ہے، اب ہم نیکی دین کی طرف آ گئے ہیں، تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اب ہمارے لیے دنیا جو ہے نا وہ جنت بنا دے، کیونکہ اب ہم نیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، ہمیشہ ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، آل رینبوز اینڈ سن شائن، وہ والا معاملہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اور اللہ تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا تم سے پہلے بھی اللہ نے آزمایا، جہاد کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے لوگوں کو آزمایا، بڑے بڑے انبیاء کو، یہاں تک انبیاء چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ معاملات، اس سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں، ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں، یہ اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے، لیکن یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا جو ہے نا میرے لیے پھر وہ جنت بن جائے۔ باقی اللہ دے دے کسی کو، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، انسان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی دے تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اور آخرت میں ان کا اجر ضرور اس سے بہتر دیں گے، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن مجید کو تم تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم پناہ مانگ لو اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے، اور یہ فرض ہے جیسے علماء نے ذکر کیا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کیونکہ بے شک اس کے لیے کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کے آئے، اہل ایمان پر اس کا کوئی زور نہیں ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور خاص طور پہ ان لوگوں پر جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ان کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، اور جو برے اعمال کرنے والا ہوتا ہے، شیطان کے عمل کرنے والا ہوتا ہے، شیطان عام طور پہ ان پہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان اور توکل، اعتماد کرنے والا ہوتا ہے، شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جیسے کہ اس آیت میں پتہ چلا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے بات خود گھڑ لی ہے۔ جب اللہ کسی حکم کو منسوخ کر کے کوئی نیا حکم لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو تم نے اپنی مرضی سے دیکھو احکامات چینج کرتے جا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو خوب پتہ ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیجئے کہ اسے جبریل امین نے تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی زبان کیا ہے، وہ باتیں کیا ہے۔ انما يعلمه بشر، کہ اس کو سکھانے والا ایک آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی اس بات کو، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ایک بندے سے، ایک انسان سے سیکھ کے آتا ہے۔ لسان الذی یلحدون، اور کتنے بے وقوف سے کہتے تھے یہ کسی عجمی آدمی سے سیکھ کے آتا ہے، کسی عربی سے نہیں، عجمی سے سیکھ کے آتا ہے، یعنی جو نان عرب سے سیکھ کے آتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان واضح عربی زبان ہے، یعنی یہ اتنا پروفاؤنڈ کلام اللہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کسی عجمی آدمی سے سیکھ کے آیا، نان عرب سے، نان نیٹو اسپیکر سے۔ کیسے ہو سکتا؟ کتنی بے وقوف لوگ ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما، بے شک، یفتری الکذب،
وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، وہ شخص جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، من بعد ایمانہ، اس پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور ہو گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، پھیلا دے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو مجبور کر دیا جائے کفریہ کلمات کہنے پر، جیسے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ تم اگر نہیں کہو گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ بالکل اینڈ پر آ گیا، جب ایکسٹریم ٹارچر انہوں نے کیا ان کے ساتھ، تو ان کے منہ سے ایک کفریہ کلمات نکل گئے۔ تو جب نکلے تو بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ آیات پڑھی اور کہا کہ یہ جو ہے جس بندے کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے شک اگر وہ مجبور کر دیا گیا۔ اصل میں گناہ اس شخص کے لیے جو اپنے دل کے ساتھ جو ہے کفر اپنی ول کے ساتھ کہے، تو ہاں اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وسمعہم وابصارہم، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی غافل لوگ ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے، ان کو آزمائشیں پہنچی، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا آئے گا، اپنی طرف سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا قیامت کے دن، وتوفى كل نفس، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وهم لا يظلمون، اور وہ نہیں ظلم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، كانت آمنة مطمئنة، جو بڑی مطمئن تھی اور بڑی بے خوف تھی، امن میں تھی، یأتیها رزقها رغدا من كل مکان، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق کثرت سے آتا تھا، ایکسیسو رزق اس کو ہر جگہ سے اللہ کی طرف سے ملتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے اس کو بھوک اور خوف کا لباس کا مزہ چکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مزہ چکھایا، بما كانوا یصنعون، کیونکہ اس کے بدلے جو وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی جس پر اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں، امن بھی اللہ نے عطا کیا ہوا تھا، اور ہر جگہ سے ان کو رزق ملتا تھا، مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرنا شروع کی، کفر کرنا شروع کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر بھوک اور خوف، یعنی وہ دونوں نعمتیں واپس لے لیں، اور اللہ نے ان کے برے عمل کی سزا دی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً آئے ان کے پاس آیا رسول، منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاک چیز، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے۔ تو حلال کھانے کے اندر دو چیزوں کی خیال رکھنا ہے، ایک چیز حلال اور ایک طیب۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ پاکیزہ ہو، یعنی انسان کے گندی چیز نہ ہو کھانے کی، بے شک حلال ہو لیکن گندی نہ ہو، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز طیب سے مراد بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے ایسی چیز جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہوں گی اور کچھ ایسی چیز ہوں گی، اب مثال کے طور پہ کسی ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل یہ اصول بڑا امپورٹنٹ ہے، کوئی ایسی چیز آپ کو ملتی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا جانور آ جاتا ہے، تو اب علماء یہ دیکھیں گے، تو جنرلی رولنگ علماء پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا وہ پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں ہے، طیب بھی ہے کہ نہیں، اور طیب کا ایک یارڈ سٹک یہ ہے کہ وہ نقصان دینا ہو انسان کے لیے۔ اب یہ جو سگریٹ ہے، اللہ معاف کرے، اب سگریٹ کو دیکھیں، کیا آپ کے خیال میں سگریٹ ایک پاک چیز ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے جی چلے حلال ہے، حلال نہیں، لیکن دوسری بھی تو کنڈیشن ہے، دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ طیب ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے وہ انسان کی جو ہے مزاج اس کے مطابق ہونی چاہیے، موافق ہونی چاہیے۔
वश्कुरू निअमत अल्लाह, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, बेशक उसने हराम किया तुम्हारे ऊपर मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीरी और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, और जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए। फमन इत्तुर्रा, पस जो मजबूर हो गया, गैर बागिन वला आदिन, ना सरकशी करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कज़िबा, और ना कहो और ना तुम कहो जो तुम्हारी जुबानें झूठ बयान करती हैं, हादा हलालुन व हादा हराम, अपनी मर्जी से ये हलाल है और ये हराम है, लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि तुम अल्लाह पर झूठ बांधो। तो हम कई दफ़ा इसको जिक्र कर चुके हैं कि अपनी मर्जी से हलाल हराम करना ये अल्लाह पर झूठ बांधने के मुतरादिफ, और ये शिर्क जैसा गुनाह है, जैसे कि हदीस में भी आता है, इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, बेशक वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, ला युफ्लिहून, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मताउन क़लील, दुनिया का उनके लिए, उनको शायद दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, वलहुम अज़ाबुन अलीम, लेकिन उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना, और यहूदियों पर हमने हराम किया था, मा क़ससना अलैका मिन क़ब्लु, जो इससे पहले हमने तुमसे बयान कर दिया, जो अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के अंदर जिक्र कर दिया, वो अल्लाह ने कुछ चीज़ें उन पर हराम की थी। वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। तो आपको पता है कि उनके ऊपर ऊँट वगैरह और इस तरह चर्बी वगैरह ये चीज़ें हराम कर दी गई थी। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना, फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने अमिलुस्सूअ, बुरा काम किया, बिजहालतिन, जहालत में, नदानी से, सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की, व अस्लहू, और अपने इस्लाह कर दी, इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब उसके बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इससे पता चला कि तौबा का मफहूम इस्लाह उसमें शामिल है, यानी असल तौबा वो होती है जिसमें आप इस्लाह भी कर लें, जहाँ पे आप अपने बिहेवियर को चेंज भी करें। एक बंदा तौबा करी जा रहा है लेकिन अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसे बंदे की तौबा की वो कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि बुनियादी कंडीशंस में से एक कंडीशन ये है कि इंसान गुनाह को फौरन छोड़ दे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, बेशक इब्राहीम एक जमात थे, एक उम्मत थे, क़ानितन लिल्लाह, वो अल्लाह के फरमाबरदार थे, हनीफन, और यकरुख थे, यानी उनकी सिमत एक थी, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, शाकिरन लिअनउमी, वो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार थे। इज्तबाहु, अल्लाह ने उनको चुन लिया, वहदाहु, और उनकी रहनुमाई की, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रस्ते की तरफ, व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उनको दुनिया के अंदर भलाई अता की, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में से होंगे। सुम्मा औहैना इलैका, फिर हमने वही भेजी आपकी तरफ, अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप पैरवी करें इब्राहीम के दीन की, जो हनीफन, जो हनीफ थे। देखिए, सबसे सैयदना इब्राहीम की तौहीद को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा एक स्टैंडर्ड बयान किया, उनको बार बार हनीफ कहते हैं, हनीफ हनीफ हनीफ, ठीक है ना। तो आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का हुक्म दिया कि वो अल्लाह के सैयदना इब्राहीम के दीन को फॉलो करें। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो ना थे शिरक करने वालों में से। इन्नमा जुइल सब्तु, बेशक हफ्ते का दिन उन लोगों पर मुकर्रर किया गया, किनके ऊपर? यहूदियों के ऊपर। हम पहले भी बता रहे थे, हफ्ते के दिन उनके लिए शिकार करना इजाज़त नहीं थी। अलल्लज़ीना इख्तलफू फीही, उन लोगों पर जिन्होंने इख्तिलाफ किया इस बारे में। आपको पता है 3 लोग गिरोह बन गए थे, उनका इख्तिलाफ का जिक्र पहले हो चुका है। व इन्न रब्बका ला यहकुमु बैनहुम, और बेशक तुम्हारा रब फैसला करेगा उनके दरमियान यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, उस चीज़ में जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। उदउ इला सबीली रब्बिका, तुम बुलाओ अपने रब के रस्ते की तरफ, बिल हिकमती, हिकमत के साथ, वल मौइज़ती, नसीहत के साथ, अच्छी नसीहत, वल मौइज़तिल हसनती, अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और ऐसी बहस व मुबाहिसा के साथ जो बेहतर है। तो 3 ज़रिए अल्लाह ने बयान किए, अल्लाह की तरफ दावत के 3 टूल्स हैं। एक क्या है? हिकमत के साथ, फिर अच्छी वाज़ और नसीहत के साथ, और तीसरा ये कि बाज़ू का डिबेट भी करनी पड़ती है लेकिन अच्छे अंदाज के साथ। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब ज़्यादा खूब जानने वाला है जो अल्लाह के रस्ते से गुमराह हुआ, जो उसके रस्ते से गुमराह हुआ। व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानने वाला है हिदायत पाने वालों को। व इन आक़बतुम, और अगर व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, और अगर तुम तकलीफ़ दो तो ऐसी ही तकलीफ़ दो जैसे तुम्हें तकलीफ़ दी गई है, यानी जितनी तकलीफ़ दी है उससे ज़्यादा ना दो। वला इन सबरतुम, अगर तुम सब्र करोगे, लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो वो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। वस्बिर, और तुम सब्र करो, वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की मदद से है। वला तहज़न अलैहिम, और आप उन पे गम न कीजिए। वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और वो जो फरेब करते हैं, जो चालें चलते हैं, उससे तंगी आपके दिल में ना हो, यानी आपका दिल उससे तंग ना हो जिससे जो वो चालें चलते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जिन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो उन लोगों के साथ है जो नेक लोग हैं, जो एहसान करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पारा ख़त्म हुआ है। अल्लाह ताला जो सुना है इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।